السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزشتہ سے وابستہ پچھلی کلاس میں ہم چونکہ پڑھ رہے تھے سورۃ القمر، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، اس کی فضیلت چونکہ ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ چونکہ قیامت کی یہ ایک نشانی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس نشانی کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ تو اس نشانی پر مشرکین کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ آیت نمبر 2 میں بتایا کہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے تو وہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور پھر جھٹلا دیتے ہیں۔ اب کس وجہ سے؟ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے۔ جو ان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے صرف اس چیز کو وہ لیتے ہیں، نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے راز کیجئے، اس دن تو پکارنے والے کے پکار کے پاس یہ آ جائیں گے۔ اس دن تو ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، قبروں سے سارے ٹڈیوں کی طرح نکل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، کیونکہ سب کا حساب ہونے لگے گا۔ وہ دن بہت سخت ہوگا، کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ اس لیے تعالیٰ عبرت ناک سزائیں بتا رہے ہیں کہ جو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ انجام ایسا ہی ہوگا جیسے پچھلے اقوام کے ساتھ ہوا۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں ان واقعات کو۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، یعنی انہوں نے کیا کہا قوم نے، یعنی جب وہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا یہ تو مجنون ہے، انہوں نے جھڑکا بھی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو اب ان سے بدلہ لے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انبیاء کے اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا پانی بھیجا بارش کی شکل میں کہ سیلاب آ گیا، اس میں ڈوب گئے، اور کشتی پر نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ چونکہ پیچھے یہ واقعات وضاحت کے ساتھ ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے ویسے بھی ڈیٹیل نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، جس طرح عربک ہے اسی لحاظ سے بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نصیحت کن کے لیے؟ جو نصیحت پکڑنا چاہیں۔ یہ قرآن تو بہت آسان ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یعنی جو عاد تھی، قوم عاد، انہوں نے حود علیہ السلام کو کس طرح جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تند و تیز ہوا بھیجی جس نے ان کی بستیاں الٹا کے رکھ دی، کھجور کے تنوں کی طرح یہ اکھڑ گئے ان کے گھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میرے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی اس میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں، یعنی سورۃ القمر کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت ثمود بالنذر، یعنی جو سمود تھے انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے نبی کو، وہ گمراہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑ لیا، انہوں نے ان کو مطلب اونٹنی ملی تھی نشانی کے طور پر، انہوں نے خود مانگی، انتظار کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اونٹنی نکال کے دکھائی پہاڑی سے، اس نے بچہ بھی جنم دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر ان پر بھی آندھی آئی، طوفان آیا، ایسے تھے جیسے روندی ہوئی باڑھ ہوتی ہے، اس طرح ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، آیت نمبر 33 میں قوم لوط کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کیا، کیونکہ ان کی برائی جو تھی سب سے بری تھی، اس وجہ سے ان پر سب سے برا عذاب آیا، سب سے ہیوی عذاب آیا۔ تو یہ پکڑ تھی اللہ تعالیٰ کی، چونکہ حتیٰ کہ یہ مہمانوں کے پاس بھی نہیں رکے، فرشتوں کے پاس بھی ادھر بھی پہنچ گئے برائی کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عذاب دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بھی نصیحت ان کے لیے جو نصیحت پکڑے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں، سورۃ القمر کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، انہوں نے بھی جھٹلا دیا ان کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مغلوب کر دیا۔ تو قیامت کے دن، حالانکہ یہ اب جتھا ہے، ایک گروہ ہے، بہت سخت ہے اپنے گروہ کے اوپر، یعنی جو فرعون، قوم فرعون ہے، بہت مضبوط ہے، تو قیامت کے دن یہ ان کی طاقت کوئی کام نہیں آئے گی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، جو مجرمین ہیں ان کا حال قیامت کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یعنی ان کو کہا جائے گا آگ پر، ان کے جب چہرے تاپے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ آگ،
आग चखो आज। तो अल्लाह ताला फरमाएँगे कि ये एक अंदाज़े का दिन था जो रखा हुआ था। ये जो दिन है ये आग झपटने से पहले भी आ सकता है, इसका कोई पता नहीं है। इनके बरक्स इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, यानी रुकू नंबर 4 में अल्लाह ताला बता रहे हैं सूरतुल कमर के कि मुत्तकीन के लिए इनाम होंगे, सच्ची जगह होगी, उनकी पाकीज़गी की जगह होगी। क्योंकि दुनिया में भी सच का इख्तियार करते हैं, तो उनके लिए आखिरत में भी ऐसी ही जगह होंगी। अल्लाह ताला हमें भी मुत्तकीन में शामिल करे। उसके बाद सूरतुर रहमान स्टार्ट हो रही है। इसका असलूब मक्की सूरतों से ज़्यादा मिलता है। इस वजह से है तो ये मदनी सूरत, लेकिन मक्की सूरतों से इसका असलूब जो है वो ज़्यादा मिलता है। बाज़ ने कहा भी है कि ये मक्की सूरतों में से भी है और बाज़ ने कहा कि ये मदनी सूरतों में से भी है। अब इसमें इख्तिलाफ़ है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का ज़िक्र हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रहमान कौन है? उसने कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया, इंसान को फिर बोलना सिखाया। सूरज चाँद एक हिसाब से चल रहे हैं, सितारे सब किसको सजदा कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। फिर उसने एक सब कुछ बनाने का मकसद क्या? फिर बताया मीज़ान तैयार कर रखी है, उसमें सबके अमाल तोले जाएँगे। इसलिए फरमाया सरकशी ना करो। वो जो वज़न है वो बिल्कुल कमी नहीं करेगा और ना ही ज़्यादती करेगा। और वहाँ पे मुत्तकीन के लिए फल होंगे और भुस वाले गल्ले होंगे, खुशबूदार फूल होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम तमाम नेमतों को झुटलाओगे? यानी अपने रब की तमाम जो नेमतें हैं, क्या तुम उनको झुटलाओगे? तो इसके जवाब में कहा जाएगा, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। यानी अल्लाह सब तारीफ़ तेरे ही लिए, हम क्यों झुटलाएँ? तो इसकी हर आयत में यही जवाब होगा। यानी जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसके बदले ये कहा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की हकीकत ही क्या है? यानी इतना सरकश होता है, इसको इतनी इसको नेमतें दी हैं, फिर इसको पैदा किसके साथ किया? मट्टी की ठेकरी सी मिट्टी से इसको पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जिन्नों को आग से पैदा किया, आग के शोले से बनाया, तो वही रब है जो मशरिक और मगरिब का है। यानी अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का ज़िक्र हो रहा है अल्लाह ताला की कुदरत को वाज़ेह करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने 2 समंदर बनाए, सबसे बड़ी तो ये निशानी कि 2 समंदर बनाए और उनके दरमियान आड़ है। यानी वो आपस में मिलते मिलते नहीं है, पानी नहीं उनका मिल सकता, हालाँकि हैं साथ-साथ है, थोड़ी-सी आड़ है बस। फिर उसके बाद मोती और मूंगे बनाए, ये समंदर में ही होते हैं इसीलिए साथ इसका ज़िक्र किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसी में कश्तियाँ चलाते हैं। फिर फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये तो सब कुछ फ़ना होने वाला है, बाकी रह किसका चेहरा रहने वाला है? अल्लाह का चेहरा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया तो कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे अपने रब की? इसके बारे क्या कहा जाएगा? ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। यानी फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सवाल करते हैं आसमान और ज़मीन के बारे में, वो एक नई शान में है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दोनों बोझों से हम फ़ारिग़ हो चुके हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस-सक़लान। यानी हम दोनों बोझों के लिए अब फ़ारिग़ हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब एक चीज़ बन जाती है, फिर जो बनाने वाला होता है वो फ़ारिग़ हो जाता है, वो अपना काम कर लेता है। अब जिस चीज़ को बनाया गया, उसका मकसद क्या होता है, उस चीज़ के हवाले से अब देखा जाता है कि उसके साथ क्या किया जाता है। अब इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, अब अपने मकसद के लिहाज़ से वो खुद देखेगा। अल्लाह ताला तो फ़ारिग़ हो चुके हैं बनाकर। फिर फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके जवाब में कहा जाएगा, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फंफुदु ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इतनी इस्तिताअत रखते हो, यानी जिन्नों इनसे कहा कि तुम निकलना चाहोगे ना आसमानों और ज़मीन के आसमानों के किनारों से, तुम नहीं निकल सकते, इतनी ताकत किसी में भी नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसमान जो है जब फट जाएगा, ये सुर्ख़ हो जाएगा। अब अल्लाह ताला क़यामत का तज़किरा बयान कर रहा है, चूँकि दुनिया में नेमतें दी, तो साथ ही साथ क़यामत का तज़किरा भी बताया ताकि कोई डरे उससे। तो उस दिन आसमान जो है वो चमड़े की तरह हो जाएगा, सुर्ख़ हो जाएगा और हर एक से उसके बारे में पूछा जाएगा। मुजरिमीन के चेहरों से पहचान लिया जाएगा, उनकी पेशानी के ऊपर निशान होगा, जिस वजह से उनको पहचान लिया जाएगा और उस दिन मुजरिमीन घसीट-घसीट कर लाए जाएँगे। और इनके अलावा वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब से डरते हुए उनके लिए जन्नत होगी, 2 बाग़ात होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द।
اب وہ شاخوں والے جو ہوں گے وہ باغات وہ شاخوں والے ہوں گے، ان میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ جنتی جو ہوں گے وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاقوت اور مرجان بھی، یعنی یہ اس میں ہوتے ہیں سمندر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں جنتوں کے علاوہ، یعنی یہ جو غیر سرسبز ہے نا، یہ جنتیں جو ہیں بہت گہری سرسبز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں جو 2 سمندر ہوں گے نا، یہ جو جنتیں ہوں گی، اس میں پانی جو ہوگا سمندروں میں جوش مارنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں پھل ہیں، اس میں جنت میں کھجوروں کے درخت ہیں، انار کے درخت ہیں۔ یہ پھل جو ہوتے ہیں نا بہت کثیر فوائد ہوتے ہیں، ان کو کثیر الفوائد کہا جاتا ہے، ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، کیونکہ جنت میں کیا ہوں گی جو انسان کی خدمت کرنے کے لیے ہوں گی حوریں، تو اس وجہ سے حوروں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ کیسی ہوں گی، وہ حوریں کس طرح کی ہوں گی، یعنی ان کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، بالکل پاک ہوں گی۔ ان کا نکاح جو ہوگا وہ نیک متقین مردوں سے کیا جائے گا اور موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو متقی ہوں گے وہ کیا ان کے لیے انجام ہوگا، متقئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، سبز قالینوں پر۔ سبز قالین جو ہوتا ہے نا وہ بہت مطلب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوشگوار لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلر کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، یعنی اللہ ہم تیری جو بھی نعمتیں ہیں کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتے، ہم نہیں جھٹلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کہنا کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم نہیں جھٹلاتے اپنے رب کی نعمتوں کو۔ فلک الحمد، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی بہت بابرکت نام ہے رب ذوالجلال کا، بہت عزت والا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الواقعہ کے لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ عامہ، سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہوتا، عذاب کے بارے میں بتایا جاتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ پڑھ کر بوڑھے ہو چکے تھے، پریشان ہو کر۔ آج ہماری ٹینشن دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں دیکھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس دن ہوگا کیا، وہ پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یعنی کسی کو پست کر رہی ہوگی، کسی کو بلند کر رہی ہوگی اعمال کی وجہ سے۔ اس دن زمین جو ہوگی سخت ہلائی جائے گی اور جو پہاڑ ہوں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور منتشر کر دیے جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس دن ہوگا کیا، لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو زمین اور آسمان کا بتایا نا، پہاڑوں کا بتایا، پھر اس کے بعد انسان کا تذکرہ کیا، وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، لوگ 3 گروہوں میں شمار ہو جائیں گے، جس کا جیسا عمل ہوگا اس گروہ میں اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا ہی کمال ہے ان کا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، بائیں ہاتھ والے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والسابقون السابقون، پھر سب سے اہم گروہ کی طرف یہی بات کی گئی کہ جو سبقت کرنے والے ہوں گے نا، وہ آگے بڑھنے والے ہوں گے، یہ کون ہوں گے، اولئک المقربون، جو مقرب بندے ہوں گے اللہ کے، ان کے لیے ہوگا کیا، فی جنات النعیم، یہ باغات میں ہوں گے نعمتوں والی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مقربین ہوں گے نا، وہ سابقون سابقون، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے پہلے نیکی میں حصہ لیتے ہیں نا، وہ مراد ہیں سے، اور ان کے لیے کیا ہوگا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور 9 لڑکے گھوم رہے ہوں گے ان کے لیے چیزیں لے لے کر، صراحیوں میں، پیالیوں میں،
شراب ہوگی ان کے لیے، ہر چیز ان کو پیش کی جائے گی، اور وہ شراب ایسی ہوگی کہ سر میں درد بھی نہیں ہوگا، اور بھنا ہوا گوشت بھی ہوگا، پرندوں کا گوشت۔ آج پرندوں کا گوشت ہمیں جلدی ملتا نہیں ہے، تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ان کو وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور موٹی موٹی حوریں بھی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی، متقین مردوں کے ساتھ ان کی جو شادی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہوں گی متقین، وہ حوروں پر سردار ہوں گی۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ وہ اس طرح حوریں ہوں گی کہ جیسے انڈے چھپے ہوئے ہوں نا، یعنی اتنی وائٹ ہوں گی، اتنی سفید کلر کی ہوں گی کہ اس طرح لگے گا جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، کیونکہ شرم و حیا کے لحاظ سے بہت عزت دار ہوں گی، اس لیے ان کے لیے ایسے کہا گیا کہ چھپے ہوئے۔ اور وہاں پہ یہ کیا کریں گے، لغو بات نہیں سنیں گے، سلام پیش کریں گے جو مقربین ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے درجے کے لوگ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت کے جو دائیں سائڈ پہ ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا، فی صدر مخضود، یعنی بغیر کانٹوں والی بیریاں ہوں گی ان کے لیے، وطلح منضود، کیلے ہوں گے ان کے لیے، تہ بتہ سایوں میں ہوں گے، پانی میں ہوں گے، وہ پانی بہتا ہوا ہوگا اور بہت اچھا خوشگوار ہوگا، پھل ہوں گے ان کے لیے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نشستیں لگی ہوں گی ان کے لیے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یہ جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ پھر ان کے لیے خامدوں کے لیے پیاری پیاری ہم عمر، مطلب کہ جو ہوں گی نا حوریں ہم عمر ہوں گی، جن مردوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا ہم عمر ہوں گے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، کن کے لیے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تیسرے گروہ کا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے اس گروہ کو رکھا، فی سموم وحمیم، سخت گرم پانی میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ کی، چونکہ وہ لیفٹ سائڈ والا جو ہوتا ہے وہ پاک بھی ہاتھ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ بھی پاک نہیں ہوں گے، اسی لیے یہ بائیں سائڈ پہ ہوں گے۔ بائیں سائڈ پہ اس کو ہی رکھا جاتا ہے نا جس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، تو یہ سخت گرم پانی میں ہوں گے، ان کو ٹھنڈا پانی پیش نہیں کیا جائے گا، اور یہ پہلے تو بہت خوشحال ہوتے تھے دنیا میں، لیکن وہاں پر جا کے ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے، اسی لیے فرمایا لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس دن ہر کوئی جمع کیا جائے گا، وہ اس کا وقت معلوم ہے۔ پھر ان گمراہوں سے کہا کیا جائے گا، جھٹلانے والوں سے کہا کیا جائے گا، آج کھاؤ زقوم، یہ آگ میں درخت ہوگا جہنم کے اندر، زقوم، تو اس سے وہ کھائیں گے، اور یہ کیا کرے گا، یعنی جب یہ پیٹوں کو بھریں گے اس کے ساتھ، تو یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح کہو گے، جلا دے گا، آنتوں کو جلا کر رکھ دے گا، نعوذ باللہ، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ مہمانی یہاں پہ ڈانٹ کے طور پر کہا جا رہا ہے، کن کے لیے، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے اسی لیے دلائل دیے، پھر میں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم منی ٹپکاتے ہو؟ آیت نمبر ہے 59۔ چونکہ یہ ساری تین گروہوں کا ذکر ہوا تو تین گروہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، اسی لیے ایسے بتایا گیا، مرنے کے بعد اٹھنے کے دلائل بتائے گئے اب آیت نمبر 59 سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے منی ٹپکائی، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم نے موت کو مقدر میں رکھا یا ہماری قدرت میں ہے؟ یعنی سارا علم اللہ کے پاس ہے، پہلی پیدائش دوسری پیدائش اللہ کے لیے ہے، پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا، اللہ نے، دوسری دفعہ بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، جب پہلی دفعہ کام کرنا مشکل نہیں ہوتا تو دوسری دفعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم کھیتیاں اگاتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ پھر فرمایا کیا ہم محروم کر دیے گئے ہیں یعنی اس چیز سے، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم پانی پیتے ہو، کیا تم نے نازل کیا یا ہم نازل کرتے ہیں بادلوں کی شکل میں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم شکر ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، آگ ہے، کیونکہ یہ نہ شکر ہی کر رہے ہیں بار بار، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے، للمقوین، مسافروں کے لیے، یہاں پہ یہ جو فائدے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے زیادہ تر مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا اس میں نصیحت ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، ساری نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کس کے لیے تسبیح کرنی ہے، اس کے نام سے جو بہت عظمت والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی قسم کھائی ستارے کے گرنے کی۔ اب یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ ستارے کے گرنے کی قسم کھا رہے قرآن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی یہ جو تقسیم ہے، یہ جنہوں نے بنائی ہوئی ہے مشرکین نے، یہ کس طرح کی تقسیم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ رکوع نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے، سورۃ الواقعہ کے لحاظ سے رکوع نمبر 3 ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن جو ہے وہ عزت والا ہے، یہ تو محفوظ کتاب ہے، اس کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا بہت ضروری شرط ہے، اگر آپ لوگ قرآن پاک پڑھنے بیٹھے ہیں تو وضو ختم ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایک خود سے بات گڑھی ہوئی ہے کہ جی پاک لوگ چھوتے ہیں، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پڑھا جا سکتا وضو کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ٹائم اٹھتے تو سب سے پہلے تلاوت ہی کرتے، پھر اس کے بعد کچھ اور کرتے تھے۔ تو زبانی ویسے پڑھتے تھے تو زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب سو کر اٹھیں تو انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں سویا ہے، تو اسی لیے جب اٹھیں تو خاص طور پر وضو کا اہتمام کر کے اگر آپ کو زبانی آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی پڑھ لیں، تو اگر آپ کو زبانی نہیں آتا تو آپ وضو کر کے پھر پکڑیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی پڑھتے تھے تو ویسے بھی اس کو اگر وضو ختم ہو جائے تو ایسے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، لیکن جب شروع کر رہے ہیں تو وضو کرنا بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی آیت نمبر 88 میں بتایا مقربین کا اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا درجہ بہت اہم ہے نا، سب سے اوپر درجہ ان کا۔ خاص طور پر اب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن ہو اس کے تذکرے کتنی دیر تک رہتے ہیں، حتیٰ کہ باہر اس کے پوسٹر بھی لگ جاتے ہیں، اس کی پکس بھی سب بناتے ہیں کہ یہ بچہ بہت لائق ہے۔ اب یہ جو درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، دیر تک ذکر رکھا آخر تک، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے نعمتوں والے، خوشیاں ہوں گی ان کے لیے، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ یعنی دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو کہ سب سے پہلے فرسٹ پوزیشن والے بچے کا ذکر ہوتا ہے، پھر سیکنڈ والے کا ہوتا ہے، پھر تھرڈ والے کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر پر بھی تینوں کا نمبر وائز تذکرہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے سلامتی ہوگی، تو اس کے بعد جو جھٹلانے والے ہوں گے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمانی ہوگی، جلنا ہوگا ان کا جہنم کے اندر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بات بالکل یقینی ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجئے جو بہت عظمت والا ہے۔ اسی لیے تذکرہ کیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو جھٹلانے والے ہیں، ان کو اس بات سے سکھایا جا رہا ہے کہ جھٹلانا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے جو عظمت والا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دن رات تسبیح کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا رجحان بھی یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ صلح حدیبیہ کے درمیان کی عرصہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں بنیادی طور پر مادیت اور حانیت کے درمیان فرق بتایا گیا۔ جو صورتیں سبح سے سٹارٹ ہوتی ہیں نا ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کے لیے تسبیح کرنی ہے جس کے لیے زمینوں اور آسمان ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ دو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس لیے کیا دو چیزوں کا کہ ایک طرف سے زبردست بھی ہے کن کے لیے، جو نہ ڈریں، جو ڈریں ان کے لیے کیا ہے، وہ حکمت والا ان کے لیے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، اسی کے لیے دنیا ہے اسی کے لیے آخرت ہے، ظاہر باطن کو جانتا ہے۔ اسی نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر زمین پہ جو بھی آتا ہے تو جو بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی آسمان سے جو ہے وہ بارش آتی ہے، ٹھیک ہے، اولے آتے ہیں، اللہ کے احکامات اترتے رہے، فرشتے اترتے ہیں، اور وما یعرج فیہا، جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف، اب کیا چڑھتا ہے، روحیں، فرشتے لے کر جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اعمال بھی اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی انسان کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے ساری بادشاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لٹائے جاتے ہیں نا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا آیت نمبر 7 میں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور خرچ کرنا ہے اس میں سے، تمہیں جان نشین بنایا، کس نے جان نشین بنایا، اللہ نے، تو خرچ کون کرتے ہیں، ایمان والے ہی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہوتا کیا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے آیت نمبر 8 میں، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم مطلب کسی اور کو پکارو گے، رسول تو تمہیں بلاتا ہے اللہ کی طرف تاکہ تم اس کو مانو، تم سے وعدہ لیا گیا ہے کس چیز کا، قیامت کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب کون چیز سب کچھ بتا رہا ہے
کس کے لیے کرنا ہے سب کچھ؟ کس کی طرف رسول بلا رہے ہیں؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیات نازل کی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اب اندھیروں سے مراد جہالت ہے اور روشنی سے مراد ہدایت ہے، یعنی جہالت سے ہدایت کی طرف نکالے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 10 میں بتایا کہ تمہیں کیا ہے تم خرچ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ساتھ ساتھ پورے قرآن پاک میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو کیونکہ ساری میراث اللہ کے لیے ہے نا، تو خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کے درجات بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 2 میں بتایا، سورۃ الحدید کے رکوع نمبر 2 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، قرض حسنہ سے مراد وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال میں سے دے، اور وہ صدقہ جو انسان دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کی خاطر دے، احسان جتلانے کے لیے نہیں دینا، دین کی سربلندی کے لیے دیا جائے، یہ ہے قرض حسنہ۔ اور قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا لوٹا کر دیتے ہیں، فیضاعفہ یعنی دگنا اللہ تعالیٰ سے کر دیتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں دگنا مال کی شکل میں واپس لوٹاتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان خرچ کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ بلائیں ٹل جاتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے جو مومن مرد ہوں گے نا، مومن عورتیں، یہ اپنے نور کے ذریعے سے اس دن قیامت کے دن چل رہے ہوں گے۔ پل صراط پر بھی انسان اپنے نور کے مطابق ہی چل سکے گا۔ جب انسان نے خرچ کیا ہوگا نا تو یہ نور کا سبب بھی بنے گا۔ تو اس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے، آیت نمبر 13 میں بتایا کہ منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے کہ ہم بھی تھوڑا سا نور لینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی نور دے دیں، ہم بھی ہیں، لیکن بات نہیں کر سکیں گے، ان کو آزمایا جائے گا۔ جو اپنی خواہشات کرتے ہیں، ان کی جو تمنائیں ہوں گی، چونکہ وہ کہتے تھے ہمارے لیے جنت ہے، تو ان کے جو عزم ہوں گی، جو انہوں نے فتنہ بنایا ہوا تھا اپنے آپ سے ہی، تو اس دن ان کی تمنائیں ساری شک میں پڑ جائیں گی، ساری جھٹلا دی جائیں گی۔ اس دن کسی سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ بچنے کے لیے فدیہ اس چیز کو کہتے ہیں، اگر پیسے دے دے انسان اپنی جان چھڑوا لے، جس طرح قیدی کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اپنے اعمال جو دنیا میں کرے گا انسان وہی کام آئیں گے، وہاں پہ جا کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل کن کے ڈرتے ہیں؟ ایمان والوں کے، فاسقوں کے دل نہیں ڈرتے۔ اس لیے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، جب وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا لوٹا کر دیتے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون، یہی سچے لوگ ہیں، اور یہ اپنے رب کے ہاں گواہی دینے والے بھی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، نور بھی ہوگا۔ وہی پیچھے بتایا نا کہ نور کا سبب پھر جنہوں نے جھٹلایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، تم لوگ بھی جان لو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، ذریعہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں لوگ کثرت کرتے ہیں۔ لمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، یعنی ان کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے، کھیتی ہوتی ہے مطلب پک کر تیار ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا گھر بناتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان کو بہت وہ اچھا نہیں لگتا، تو آخر کار کیا ہوگا؟ یہ بھی رضا رضا کر دیا جائے گا، تو انسان کی دنیا کی زندگی کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خرچ کرو گے، جو مغفرت کی طرف دوڑو گے، یہ جس کی جو چڑھائی ہے، بلندی ہے جنت کی، وہ ملے گی، جس کا فضل اللہ کے پاس ہے، تو انسان کو اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا۔ تو جو خود پسند ہوگا، فخر کرنے والا، وہی اس دن مایوس ہوگا۔ کون؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ ہوں گے جو بخل کرتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہوں گے، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن تو فائدہ صرف اس کو دے گا جو خرچ کر کے جائے گا۔ یہ غیب جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس کے لیے خرچ کر رہا ہے، کون کس کے لیے، یہ فائدے انسان کے اپنے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں یعنی سورۃ الحدید کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ قوم نوح، ابراہیم، یہ ساری جتنی بھی اقوام تھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو انجیل دی،
تو اس میں رہبانیت تھی، یعنی رہبانیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ رہبانیت سے حد سے گزر گئے، یعنی انہوں نے کھانا-پینا چھوڑ دیا، نکاح کرنا چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو نکاح بھی کیا، شادیاں بھی کی ہیں، میں تو کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، تو ایسا کرنا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ڈرنے کا حکم دیا اس سے حد سے زیادہ ڈرنا، اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لینا ڈر کو، کیونکہ صحابہ بیمار بھی ہو جاتے تھے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا نہ ڈرو، اپنی وسعت کے مطابق ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہوا، آیت نمبر 28 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، یعنی اللہ سے ڈرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اپنی رحمت میں سے وہ تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ فضل پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جس پر اپنا مطلب لیے بہت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل عظیم سے نوازے، آپ سب لوگوں کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نوازے، جہاں جہاں بھی آپ ہیں آپ لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارے اندر عمل ڈھل جائے پھر ہمیں آگے پہنچانے والا بھی بنائے، تاکہ ہم دوسروں کی بھی اصلاح کریں، جس طرح انبیاء نے، صحابہ اکرام نے، تبع تابعین نے، پھر علماء نے، سب نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کر کے ایسی کوششیں کرنے والا بنائے اور اپنے فضل سے نوازے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔